اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید الرسل کی ذات گرامی پر ان گنت لا تعداد درود و سلام آج کی مختصر سی گفتگو اہل ایمان کے آپس میں بھائی بھائی ہونے کے بارے میں ہے کہ اہل ایمان کا آپس میں کیا تعلق، کیا رابطہ، اور پھر ان کا اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کون سے کام کرنے کا حکم ہے اور کون سے کاموں سے بچنے کا حکم ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں وہ بھائی بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں دو بڑے بڑے قبائل اوس اور خزرج، ان کے آپس میں بڑے اختلافات تھے، بڑی لمبی چوڑی جنگیں، فسادات یہ برپا تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا آغاز فرمایا تو رب العالمین نے اسلام کی ان سنہری تعلیمات کی بنا پر ان دونوں قبائل کو آپس میں ملا دیا، شیر و شکر ہو گئے، ان کے اختلافات اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیے۔ اللہ پاک نے یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اہل ایمان کی ان اوصاف حمیدہ کا تذکرہ فرمایا ہے، ان خصال اور ان صفات کا ذکر کیا ہے جن کی بنا پر یہ آپس میں تعلق قائم رکھتے ہیں، آپس میں ایک ہو کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور آپس کی محبت قائم رہتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدنی و طبع بنایا ہے، یعنی مل جل کر رہنے والے، اکٹھے رہنے والے۔ ہمارے خاندانوں کے خاندان، برادریاں، قبائل وہ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں، آپس میں ان کا تعلق کلمے کا ہے، اسلام کا تعلق ہے۔ تو یہ تعلق قومیت سے بڑا، یہ تعلق برادری ازم سے بڑا، یہ تعلق اپنے مفادات سے بڑا، اور ہر اعتبار سے یہ جو اسلامی اخوت کا تعلق ہے یہ بہت بڑا تعلق ہے۔ اس بنا پر رب العالمین نے مسلمانوں کو ماضی میں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی ہیں، اور یقیناً رب العالمین ہم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، بشرطے کہ ان اوصاف پر قائم اور دائم رہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے کالج اسکولوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی اس سے آگاہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھا جائے، سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اصل ضرورت عمل کی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، اس معاشرے کا کوئی بھی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہو دوسرے مسلمان ایمان والے بھائی کے مفادات کا خیال بھی رکھو۔ اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہو، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، لیکن دوسرے کا نقصان مت سوچو، دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان مت سوچو۔ یہ پیغام ہے اس حدیث پاک میں۔ تو اب ہمیں اس حدیث پاک کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایمان کی نفی کا ذکر کر رہے ہیں، جو دوسروں کے مفادات کو نقصان دیتا ہے، جو دوسروں کے معاملات میں نقصان کی چاہت رکھتا ہے، وہ بندہ ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو کامل ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے پیارے نبی، مجھے آپ سے بڑی والہانہ عقیدت ہے، بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے، لیکن میں اپنی جان کو آپ کی ذات پر ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر ابھی تو کامل ایمان والا نہیں بنا۔ پھر عرض کی، اللہ کے رسول، اب آپ کی ذات گرامی مجھے میری جان سے بھی عزیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تو کامل ایمان والا بن گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی ذات گرامی پر اپنی جان کو قربان کرنا پڑے تو قربان کرو، اپنی جان کا خیال نہ رکھو۔ یہی شکل ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے مفادات کو نقصان دینا اور اپنے مفاد کو مقدم رکھنا، یہ کامل ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے مفاد کو بھی مد نظر رکھیں جیسے ہم اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہاری آپس میں مثال یوں ہے، یعنی اہل ایمان معاشرے کے افراد کی آپس میں رہنے کی مثال یوں ہے۔ کیسے؟ آپس میں ان کی محبت، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت اور رحم ایک جسم کی مانند ہو۔ ایمان والو، مسلمانوں، تم آپس میں ایک جسم کی مانند ہو۔ اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر ایک جسم کے ایک حصے میں کوئی پرابلم پیدا ہوئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کر رہا ہے۔ یہ مثال ہے مسلم معاشرے کے افراد کی کہ ایک مسلمان کو
دوسرے مسلمان ان کو اس انداز میں سامنے رکھنا چاہیے، یا دوسرے سب مسلمانوں کے نزدیک ایک مسلمان کا یہی مقام ہے۔ اگر معاشرے کے کسی مسلمان پر کوئی پریشانی آئی ہے تو یوں سمجھو وہ سارے مسلمانوں پہ آئی ہے۔ اگر ایک کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں تو اپنے نقصان کو کنٹرول کر گیا ہوں، باقی جانے اور ان کا کام جانے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے۔ ایک مومن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک عمارت کی مثل ہے۔ ایک دیوار ہم بناتے ہیں نا، تو دیواروں کی اینٹوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کرتے ہیں تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے۔ تو ایک مسلم دوسرے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنی وہ اینٹیں آپس میں جڑنے کے لیے اہم ہیں۔ دیوار کی مضبوطی اینٹوں کو آپس میں جوڑ کر بنتی ہے، ایسے مسلم معاشرے کی مضبوطی وہ مسلمانوں کے آپس میں لنک اور تعلق اور اتفاق و اتحاد سے منظر پہ آتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دو فرامین گرامی ہیں اللہ کے پیارے نبی کے، صحیح احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی تھی اور یہ دوسری دونوں احادیث مبارکہ یہ صحیح مسلم کی ہیں۔ ان دونوں میں یہ پیغام ملا ہے ہمیں کہ مسلمانوں کو آپس میں کس انداز کا رہنا چاہیے، معاشرے میں مسلمانوں کو کس انداز میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ کیا وہ ایک دوسرے کا نقصان کریں یا ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں؟ ایسے ہی قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ بندی میں مت بٹ جاؤ۔ اختلافات میں آپس میں انتشار پیدا کرنا، اختلافات پیدا کرنا، یہ ہمارے دین کی روح کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہونے کا کہا ہے، ایک ہونے کا کہا ہے، اور ہم میں کہیں مذہبی طور پر گروہ بندی ہے اور کہیں سیاست میں گروہ بندی ہے، کہیں معاملات میں گروہ بندی ہے۔ تو یہ گروہ بندی ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلافات کا شکار مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ رب العالمین نے تمہیں الفت پیدا کر دی۔ اب یہ آپس میں تعلق، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ برادریوں کا آپس میں تعلق، مسلمانوں کا آپس میں لنک اور تعلق، اتفاق و اتحاد کی فضا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں یہ تعلق قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اوس اور خزرج بڑے بڑے دو قبائل ہیں، انہیں اللہ نے ایک کر دیا اسلام کی دولت کی بنا پر۔ اسلام نے، امام الانبیاء کی تعلیمات نے، اللہ تعالیٰ کے احکامات عالیہ نے، فرامین گرامی نے، اس قرآن کریم نے انہیں ایک کر دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اب حبل کا لفظی معنی ہے رسی. یہاں حبل کا مطلب کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس کا مطلب ہے قرآن کریم. قرآن کریم حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے. قرآن کو پکڑ لو، قرآن کریم کو تھام لو. در حقیقت یہ ایک مثال ہے جو رب العالمین نے ہمیں دی ہے. اس کی وضاحت کچھ یوں ہے. ایک پہاڑی پر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ گرے، بہت گہرے کھڈے میں جا گرے. اب ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایک رسی لٹکانا پڑی. اب جب رسی نیچے تک چلی گئی تو جو اس رسی کو پکڑ لیں گے، مضبوطی سے تھام لیں گے، وہ تو نجات پا جائیں گے اور نکل جائیں گے اس کھڈے سے. اور جو رسی کو نہیں پکڑ پائیں گے یا رسی کو پکڑنا چاہیں گے ہی نہیں تو وہ پھر اس کھڈے میں ہی رہ جائیں گے. یہ مثال دے کر ہمیں باور کروایا گیا ہے کہ مسلمانوں، قرآن کریم کا تمہارے معاشرے میں کیا مقام ہے. سنت رسول اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی، آپ کے ارشادات عالیہ، ان کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے. قرآن اور حدیث. ایک اور فرمان مبارک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دو نور ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ یہ دو نور ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا. اپنے اختلافات کو، اپنے انتشار کو، اپنے معاملات کی خرابی کو ٹھیک کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن کو پکڑو، حدیث رسول اللہ کو پکڑو. ایسے ہی ان پر عمل کر کے مسلمان گروہ بندیوں سے اور فرقہ بندیوں سے نکل سکتے ہیں. اتفاق و اتحاد قرآن کریم پر پیدا ہوگا، اتفاق و اتحاد رسول اللہ کے فرامین عالیہ پر پیدا ہوگا. ان دونوں چشموں کو مضبوطی سے اختیار کر لیا جائے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، انتشارات بھی ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ایک ملت بن کر ابھریں گے. جب مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان کا نقصان ہوا ہے. جب بھی جہاں بھی اختلافات کا شکار ہوئے ان کا نقصان ہو گیا ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن گئے ہیں اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مطالبہ لے کے آ رہے ہیں کہ جناب قاتلین عثمان کو گرفتار کرو رضی اللہ عنہ وارضاہ. بس اس بات پر اختلاف پیدا ہوا. اب وہ تلواریں جو دشمن کے خلاف اٹھا کرتی تھیں وہی مسلمانوں کی آپس میں ہی اٹھ پڑی. اس اختلاف کے پیش نظر، اس انتشار کی وجہ سے، اور دشمن تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت منتشر ہو جائے، ایک نہ رہیں، ان کا ایکا ختم ہو جائے تاکہ انہیں ملیا میٹ کرنا آسان ہو جائے. جبکہ رب العالمین ہمیں ایک دیکھنا چاہتے ہیں. اب دشمن اور اللہ تعالی، اللہ کی چاہت مسلمانوں کو ایک دیکھنا ہے، دشمن کی چاہت مسلمانوں کو انتشار و افتراق کا شکار بنانا ہے. تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپس میں اتفاق و اتحاد والا راستہ اختیار کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات میں
یہ جو سکولی اختلافات تھے ہم نے انہیں اصولی بنایا ہے، اصولی بنا کر ہم نے مسلمانوں کے درمیان دیواریں قائم کی، یہیں سے غلط ہو گیا۔ بہرحال مسلمان ایک ایک مسلمان ایک دھاگا ہے، بہت سارے دھاگے مل کر ایک کپڑا بنتا ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے، جب وہ کپڑا بنے گا تو کارآمد ہوگا، اسے فائدہ بھی ملے گا، مضبوط بھی ہوگا۔ پھر یہ جو صفیں ہم نے سامنے بچھی ہوئی ہیں، ایک ایک تن کا جمع کر کے صف بنائی گئی ہے، تو جب سارے تن کے جمع ہو گئے تو ایک مضبوط صف بن گئی۔ بہت سارے کانے اکٹھے کر کے ایک پتل بنتی ہے، پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ چھتیں ڈالنے کا کام بھی دیتی ہے۔ بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متفق و متحد رہیں، ان میں اختلافات پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلاف، جیسے ہم اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، ویسے اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے مفادات کو مقدم رکھنا چاہیے، اپنے معاشرے کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مفاد کو بھی مقدم رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک انگور ہے نا، تو جب کافی سارے انگور ملتے ہیں تو دیکھیں پھر کتنا خوبصورت اور حسین منظر بنتا ہے ان کا۔ ایک شہد کا چھتا ہے، بہت ساری مکھیاں اکٹھی ہو کر ہمارے لیے ایک کارآمد چیز بناتی ہیں، فیہ شفاء للناس۔ تو یہ اتفاق و اتحاد، اس کی ضرورت بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے، ہم اکٹھے بھی ہوں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، مل جل کر رہیں، پھر ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ ویسے ہی مدنی و طبع ہے، اکٹھا رہنے والا معاشرہ۔ رب العالمین نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، ایک محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں ہر نماز کے لیے، یہ اجتماعیت ہے، یہ اکٹھ ہے۔ پھر اس سے بڑا اجتماع جمعے کا ہے، کئی محلوں کے لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا اجتماع عید کا اجتماع ہے، پھر پورا ایک علاقہ جمع ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کی ادنا سی مثالیں ہیں۔ سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع، اتفاق و اتحاد کی شکل کا منظر وہ میدان عرفات ہے۔ میدان عرفات میں 30 لاکھ 25 لاکھ 35 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے، ساری دنیا سے، ورلڈ سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حالات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، آگاہی بھی ہوتی ہے، دوسروں کے حالات سن کر، اپنے حالات بتا کر کوئی پیش رفت بھی ہوتی ہے۔ تو بہت کچھ ملتا ہے ہمیں ان بڑے بڑے اجتماعات سے۔ یہ اتفاق و اتحاد کی علامات ہیں۔ ہمارے دین میں رب العالمین نے ہمیں جمع رکھنے کا، ہمیں اکٹھا رکھنے کا سوچا بھی ہے، پیغام بھی دیا ہے، ہمیں اس کا پابند بھی کیا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف و انتشار کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ باتیں جو اختلافات کا سبب بنتی ہیں، وہ معاملات جو اختلاف و انتشار کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان سے آگاہ رہنا چاہیے۔ بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باور کروایا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اکٹھ کو برباد کرنے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں لا تحاسدوا، مسلمانوں
لا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں مت کرو، یہ تمہارے اتفاق و اتحاد کو پارا پارا کرنے والی بات ہے، ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ لا تحاسدوا جمع کا صیغہ ہے، اور جمع میں سارے مسلمان شامل ہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ ایک اور فرمان مبارک میں ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے لکڑیوں کو آگ چٹ کر جاتی ہے، ایسے مسلمانوں تمہاری نیکیوں کو حسد برباد کر دیتا ہے۔ کوئی مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرے کہ جی فلاں نے اچھے کپڑے پہنے، فلاں کا اچھا مکان ہے، اچھا جوتا پہنا، اچھی سواری ہے، اچھا کاروبار ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کو ملیا میٹ کرو، ختم کرو۔ تو مسلمانوں، آپس کے اتفاق و اتحاد کو خراب کرنے والی چیزیں، ان سے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں آگاہی دی ہے، ہمیں مطلع فرمایا ہے کہ یہ کام نہ ہونے پائیں، تاکہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد برقرار رہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت، چغلی اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی غلط عادت ہے، روایت ہے کہ ایک مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اللہ نے اس سے نفرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کام نہ ہو، لیکن آج کے معاشرے میں کیا کریں، اکثریت اسی کام پہ لگی ہے، الا من رحم ربی۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تحابوا، مسلمانوں جنت میں نہیں جا پاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی عادت، ایک ایسی خصلت، ایک ایسے وصف سے آگاہ نہ کروں، اگر اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ السلام علیکم، یہ اہل جنت، بہشت والوں کا، جنت والوں کا وصف ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ تو کوئی مسلمان آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں جا رہا ہے، بازار میں ہے، دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، اپنے دفتر میں ہے، اپنے سے ادنا ہیں، اپنے سے اعلیٰ ہیں، السلام علیکم۔ یہ جو آج کل گڈ نائٹ یا گڈ آفٹر نون یا فلاں فلاں فلاں، ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا، ثواب اور اجر السلام علیکم کا ملے گا۔ میرے بھائی، میرے برادر، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے آپ سلامتی میں رہیں، یہ پیغام ہے۔ ایک شخص دوسروں کا دشمن بھی بنے اور انہیں سلام بھی کہے، یہ منافقت ہے۔ ایک دوسرے کا دشمن بھی بنے اور ان کو السلام علیکم بھی کہے، اسے منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باور کروایا، ہمیں بتلایا ہے کہ مسلمانوں آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو تو السلام علیکم کو عام کرو، اس سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں ہے
وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملات میں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو. تعاونوا علی البر والتقوی. ایک اور حدیث پاک میں ہے للمسلم علی المسلم خمس بالمعروف، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. جب تک وہ حق ادا نہیں کریں گے تب تک وہ حق ہمارے کھاتے میں رہ جائے گا. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے. وہ کیا ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باور کروائے ہیں، ہماری تربیت فرمائی ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری آپس کی یگانگت اور محبت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے فرمایا رد السلام. جب ایک مسلمان تمہیں کہے نا السلام علیکم تو اس کا جواب دو. یہ نہیں کہ سلام کہنے والے نے تو سلام کہہ دیا، اب اگلا بندہ اس کا جواب نہیں دے رہا، نہیں، اس کا جواب دو. اور اس سلام اور جواب میں وہ پابندی ہے، وہ اصول و ضوابط ہیں جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں. رد السلام، اس کا مطلب ہے سلام کہو گے تو رد آئے گا نا. یعنی اگر مسلمان بیٹھے ہیں تو باہر سے آنے والا ان بیٹھے ہوئوں کو سلام کہے، چلنے والا کھڑے ہوئوں کو سلام کہے، چھوٹا بڑے کو سلام کہے. گھر میں جاؤ تو اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کو سلام کہو. تو یہ ایک بہت بڑی عادت ہے، بہت بڑی خصلت ہے، بہت بڑی نیکی ہے اگر ہم میں یہ پیدا ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس طرح کی نیکیوں کے حصول کے لیے ویسے ہی بازاروں میں چلے جاتے، جا کر ایک دوسرے کو سلام کہتے، کوئی کام نہ ہوتا لیکن السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی عیادت المریض، اگر تمہارے معاشرے کا کوئی فرد بیمار ہو گیا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ. عیادت المریض. آج اللہ برا کرے ان اختلافات کا جو ہماری برادریوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کے جنازے پر بھی نہیں جانا، میں نے تو اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا، اس کے گھر جانا تو بہت دور کی بات ہے. اوے اللہ کے بندو، یہ والی جو وصف ہے یہ نعوذ باللہ یہ اس ملعون شیطان کی ہے جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. یہ اس کی وصف ہے، ہمیں اس انداز کا نہیں بننا چاہیے. ایک مسلمان دوسرے بیمار مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے یہ آپس کے تعلق کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ عادات اپنے میں پیدا کریں. اسی طرح فرمایا اتباع الجنائز، ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آؤ. جب جنازے کا پتہ چلے تو جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہونا چاہیے، آنا چاہیے. اب جنازہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سفارش ہے کہ مولا کریم یہ ہمارا جانے والا بھائی ہمارے معاشرے کا ایک فرد تھا، ہمارا بھائی تھا. اللہ ہم تیرے دربار عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دو. یہ مقصد ہوتا ہے جنازے کا. کسی کو چہرہ دکھانا یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے کہ رب العالمین سے عرض کرنا کہ اللہ ہمارے جانے والے بھائی کو معاف کر دیجئے. تو اس مقصد کے لیے جمع ہونا چاہیے. اور پھر یہ سب پر لازم اور ضروری نہیں رکھا بلکہ فرض کفایہ قرار دیا ہے. اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جنازہ پڑھ لے تو باقیوں سے یہ ساقط ہو جائے گا.
ایسے ہی میرے بھائیوں اجابت الدعوہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان نے اگر کسی مسلمان بھائی کو دعوت دی ہے، آؤ بھائی میرے گھر کھانا کھانے کے لیے آؤ بھائی میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور پھر دعوت کرنے والے اسے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی پوری صلاحیتیں صرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ گھر میں موجود ہے وہی پیش کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے اور دوسرا مسلمان اس کے گھر دعوت کے لیے جائے، یہ محبت کی دلیل و علامت ہے۔ اس انداز میں مسلم معاشرے کے افراد کی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں آپ نے فرمایا وہ تشمیت العاطس سے، اگر ایک مسلمان کو چھینک آ جائے، ایک مسلمان کو چھینک آ جائے تو وہ کہے الحمدللہ۔ اب اس کا جواب دو گے تو یہ تمہاری محبت کی دلیل و علامت ہے، تمہارے آپس کے تعلق کی دلیل و علامت ہے۔ تو بھائیو ہمیں چاہیے، ہم مسلمانوں کو، کہ آپس کے اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے، اگر برادری میں ہے تو اسے بھی، اگر افراد میں ہے تو اسے بھی، معاشرے میں جتنے بھی اختلافات ہیں، جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کوشش کر کے ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ بھائیوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، دوستوں میں ہے، برادریوں میں ہے، ان اختلافات کو ختم کر کے ایک بننا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی مثال بننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔